ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ اپنی شان و شوکت کے باوجود ایک عجیب بات دہراتا رہتا، جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کا یقین تھا۔ اگر بارش وقت پر نہ برستی تو کہتا اس میں بھی بھلائی ہے، اگر کوئی پل ٹوٹ جاتا تو کہتا یقیناً اللہ کی حکمت ہے۔ درباری حیران رہ جاتے، مگر بادشاہ اپنی سوچ پر قائم رہتا۔ اس کے قریب ایک وزیر تھا جو دانائی اور عقل میں سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ بھی ہمیشہ یہی دہراتا، بادشاہ سلامت، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر اکثر مثالیں دیتا، بیج کو مٹی میں دبانا بظاہر نقصان ہے، مگر یہی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ایسے ہی مشکلات بظاہر دکھ لگتی ہیں، مگر حقیقت میں بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوتا اور دونوں کے درمیان اعتماد مزید بڑھتا۔ بادشاہ کا محل اپنی شان میں بے مثال تھا، لیکن اس کے لیے اصل سکون تقدیر پر یقین رکھنا تھا۔ کچھ درباری اس سوچ کو کمزوری سمجھتے، مگر بادشاہ پرواہ نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ یہ جملہ عوام میں بھی پھیل گیا۔ کسان نقصان پر صبر کرتے اور تاجر نقصان میں بھی یہی کہتے، شاید اس میں بھلائی ہے۔ یوں یہ سوچ پورے شہر میں امید کا سہارا بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، لیکن تقدیر کے امتحان سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک دن ایسا آیا جب بادشاہ کے ایمان اور اس کے مشہور جملے کا امتحان ہونا تھا، اور یہ امتحان شکار کے ایک سفر سے شروع ہوا۔ شکار کے دن بادشاہ نہایت جوش میں تھا۔ گھوڑے تیار کیے گئے، تیر کمان سجایا گیا اور سپاہی ساتھ روانہ ہوئے۔ جنگل کی فضا پرسکون مگر پر اسرار تھی۔ درختوں کے بیچ ہوا کی سرسراہٹ اور پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ بادشاہ نے ایک ہرن پر تیر چلایا، مگر تیر کا دھاگا ہاتھ کی انگولی کو کاٹ گیا، خون بہنے لگا۔ بادشاہ غصے سے تلملا اٹھا، وزیر کو بلایا اور دکھایا۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، غم نہ کریں، یہ بھی اچھے کے لیے ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، ایسے وزیر کا کیا فائدہ جو ہر تکلیف کو خوشی سمجھتا ہے؟ اسے قید میں ڈال دو۔ سپاہی فوراً وزیر کو قید خانے میں لے گئے۔ چند دن بعد بادشاہ دوبارہ شکار کو نکلا۔ اس بار وہ جنگل میں زیادہ دور نکل گیا۔ اچانک ایک جنگلی قبیلہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ اسے قربانی کے طور پر چڑھایا جائے گا۔ وہ لوگ انسانوں کی قربانی اپنی دیوی کے نام پر دیتے تھے۔ بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور تیاری شروع ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ دکھا تو ایک چیخ بلند ہوئی، رکو، یہ آدمی نامکمل ہے، اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، ہم ناقص جسم والے کی قربانی نہیں دیتے۔ یوں بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس لمحے بادشاہ کو وزیر کے الفاظ یاد آئے۔ بادشاہ آزاد ہوا تو دل میں شکر کے جذبات امڑ آئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے محل لوٹا، سیدھا قید خانے کی طرف گیا جہاں وزیر پرسکون بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ بولا، وزیر، آج مجھے اندازہ ہوا کہ تم ہمیشہ سچ کہتے تھے۔ اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو وہ لوگ مجھے قربانی کے طور پر چڑھا دیتے۔ واقعی جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر میرا قید میں جانا نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شکار پر موجود ہوتا۔ چونکہ میرا جسم مکمل ہے، قبیلہ مجھے قربانی کے طور پر ضرور چڑھا دیتا، اس لیے میرا قید ہونا بھی اچھے کے لیے تھا۔ یہ سن کر بادشاہ حیرت میں ڈوب گیا اور اللہ کی تقدیر پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس نے وزیر کو رہا کیا اور پورے دربار میں اعلان کر دیا کہ ہر حادثہ، ہر نقصان اور ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس دن سے سلطنت کے لوگ ہر مشکل میں یہی جملہ دہرانے لگے، جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک نہایت قیمتی سبق دیتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی حالات پر فوراً شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہمیں کوئی نقصان نظر آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہی نقصان دراصل ہماری سب سے بڑی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی بظاہر ایک دکھ تھی،
لیکن اسی نے اس کی جان بچائی۔ وزیر کا قید میں جانا بظاہر ذلت تھی، مگر اسی نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات کا کوئی بھی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ خوشی ہو یا غم، فائدہ ہو یا نقصان، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کار فرما ہے۔ انسان کو ہمیشہ صبر، شکر اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ مشکلات آئیں تو انہیں تقدیر کا حصہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ جو دل اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔